سب سے اچھی ریڈنگ کر سکتا ہے نا وہ ادھر آگے آ جائے. کر سکتا ہے؟ مجھے جو کتاب ہے پڑھیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب زدنی علما وہدایتا ورشدا وتوفیقا وتعییدا. اچھا جی، ابھی جو ہم کتاب شروع کرنے لگے ہیں، آج اس کا پہلا ہے سبق. یہ اس کا نام ہے قانون شریعت. تو اس میں ہم 2 چیپٹر اس کے بنا لیں گے. پہلا چیپٹر ہوگا عقائد اور دوسرا ہوگا فقہ. ہے تو یہ ساری فقہ ہی ہوتی ہے. اس میں یہ جو دوسرے علم علیحدہ کیے گئے ہیں، یہ چونکہ کچھ زیادہ مشہور ہو گئے تھے، پھر ان کے علیحدہ نام رکھ دیے گئے، پھر اس پہ لوگوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھ دیں. تو ایک علم میں سارے کو اکٹھا کرنے کے بجائے پھر ان علموں کے تھوڑے تھوڑے علیحدہ کر کے نام رکھ دیے گئے تاکہ آسانی پیدا ہو جائے. تو عقائد الگ چیز ہے اور اعمال الگ چیز ہے. بیسیکلی تو یہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن پہلے عقیدہ ہوتا ہے اور پھر عمل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم عقیدہ پڑھیں گے. پہلا عقیدہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کریم کے بارے میں، پھر اس کے بعد آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سارے انبیاء، پھر آگے سلسلہ چلتا رہے گا. یہ جیسے جیسے کتاب میں آتا جائے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے. آپ نے اپنے عقیدے کو سب سے پہلے مضبوط کرنا. جس بندے کا عقیدہ درست نہیں، اس کی آخرت نہیں درست ہو سکتی، یہ یاد رکھ لیجیے. اچھا، تو سب سے پہلے صفحہ نمبر ہے جی 33. اپنی اپنی کتابوں پہ غور و فکر سے ذرا میں خود ہی پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ لفظ پڑھنے میں مسئلہ نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقائد کا بیان. سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید و کمالات. کل بتایا تھا توحید کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو ماننا. تھوڑا سا حسن علی صاحب آپ کی پیٹھ ہو رہی ہے محمد حسین اور بلال صاحب کی طرف، تو آپ سیدھے جائیں بس. خدا تعالیٰ کی توحید و کمالات. اللہ ایک ہے، یہ کیا ہو گئی جی؟ توحید. اسے کہنا بھی اور اسے ماننا بھی. تو ہم کیا ہو گئے؟ توحیدی. کیا ہو گئے؟ توحیدی. جب ہم نے یہ کہہ دیا اور جب ہم نے یہ مان لیا تو ہم توحیدی ہو گئے. وہ پاک ہے، بے مثل ہے، بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے. یعنی جتنی کوئی خوبیاں، جتنے کمال ہو سکتے ہیں اور وہ جتنی انتہا کو پہنچ سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کریم کی ذات میں. کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک، نہ برابر، نہ اس سے بڑھ کر. وہ مع اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ کی صرف اس کی ذات تو صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا. جب اس نے پیدا کیا تو ہوا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کریم. آپ نے جب بھی اللہ کریم کا نام بولنا ہے، اللہ کریم، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی. اللہ جی نہیں بولنا. اور اس کے علاوہ جو بولے جاتے ہیں کچھ لفظ ایسے، اللہ پاک تو بولنا ہے، اللہ جی نہیں بولنا. یہ اللہ میاں تو بالکل بولنا ہی نہیں. جو لفظ کسی بندے کے لیے استعمال ہو وہ آپ نے اللہ کریم کے لیے نہیں بولنا، کیونکہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے. تو اکثر لوگ اللہ میاں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ جی.
ایک نمبر 2، جب اللہ کریم کے بارے میں آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ کریم فرماتا ہے یہ اسی کے شایع نشان ہے. فرماتے ہیں میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے پیچھے زیادہ ہیں. تو جب بھی اللہ کریم کے بارے میں آپ بولیں گے تو آپ اللہ کریم فرماتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، تاکہ ایک ایک بندے کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ وہ ایک ہی ہے بس. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس طرح کہنا وہ فرماتا ہے وہ کرتا ہے، یہ بے ادبی میں شامل ہوتا. جو کہتے ہیں نا فرماتے ہیں کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے ادب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں اس ادب اس میں ہے کہ جس میں شائبہ تک نہ ہو کہ شاید کوئی اور مثال ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیوی، نہ اس کے کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز. وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج. روزی دینا، مارنا، جلانا، اس جلانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندہ کرنا. اس کے اسی کے اختیار میں. اب دیکھو جس بندے کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ روزی اللہ نے دینی ہے، وہ کسی بندے پہ کبھی ڈیپینڈ نہیں کرے گا. کس سے دلواتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو مارنا، اگر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو مار دوں گا، تو اگر آپ کا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب تک مجھے نہیں مارے گا کوئی مار سکتا نہیں، تو آپ کے خوف، یہ جو باہر بت بنے ہوتے ہیں نا، فلاں مجھ سے ڈاٹا ہے اور فلاں، یہ خوف کے بت جو ہے یہ ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ سب کا مالک جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا. اللہ اکبر. بغیر اس کے چاہے ذرا نہیں ہل سکتا. جب اس کے چاہنے کے بغیر ایک چھوٹا سا ذرہ نہیں ہل سکتا، تو آپ حضرات جو اتنے تشریف لائے ہیں یہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں آئے. لہذا یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. اچھا جی، یہ ہم تھوڑا اس لیے پڑھیں گے کیونکہ اس میں کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں، تو وہ پھر ساتھ میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا. وہ ہر کھلی چھپی ہونی انہونی کو جانتا ہے. یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہر لمحہ وہ اسے پتہ ہے. جس بندے کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں بندہ دیکھ رہا ہے، اور لوگوں کو چھوڑو، میاں بیوی ہوں، حق حلال کا رشتہ ہے نا. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ دودھ پیتا بچہ بعض اوقات ہوتا ہے جو صرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے سامنے بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ بچہ سامنے ہے کہ نہیں جی. تو اللہ کریم تو یہ بات آپ جب ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بہت سارا بچا دے گا. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ، اور ہر لمحے دیکھ رہا ہے. 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس ٹائم وہ ہمیں نہیں ہے. تو ہمیں 24 گھنٹے الرٹ رہنا ہے. کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے. عالم اور عالم میں کیا فرق ہوتا ہے عبداللہ شاہ صاحب؟ عالم اور عالم میں دو ہی لفظ ہیں، ایک عالم اور ایک عالم. عالم کوئی لفظ نہیں. وہ بڑے بڑے عالم آئے پہ اگر کوئی بولے تو وہ غلط بول رہا ہے. ٹھیک ہے. تو عالم ہوتا ہے علم رکھنے والا، اور عالم ہوتا ہے جہان. سمجھ آ گئی ہے؟ جتنے بھی جہان ہیں ان کو ہم کیا بولیں گے؟ عالمین. اور اگر ایک ہوگا تو عالم، اور اگر ایک عالم ہوں گے پڑھے لکھے تو ایک عالم صاحب تشریف لائیں، اور بہت سارے آئے ہیں تو بہت سارے عالم آ گئے ہیں. کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے. سب اس کے بندے ہیں. وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے. اس کی پکڑ نہایت سخت، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے. جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے. مال و دولت اسی کے قبضہ میں ہے. جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے. ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ اب دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے. آپ کسی کو صرف راستہ دکھا سکتے ہیں، ہدایت دے نہیں سکتے. یہ یاد رکھیے گا.
وہ بندہ گمراہ ہوتا ہے جو بندہ کسی کو بتائے راستہ اور کہے کہ یہ چلے ہی چلے۔ آپ جب بھی کسی کو بتائیں گے، راستہ بتائیں گے، اس کے بعد اس کے لیے دعا گو ہو جائیں گے، یا اللہ اس کو ہم نے راستہ بتا دیا، اب تو اس کو چلنے کی توفیق نصیب فرما، کیونکہ ہدایت مل جانے والا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو کہتے تھے نا کہ اللہ کو ایک مانو، مجھے اس کا آخری رسول مانو، سچا رسول مانو، تو وہ انکار کرتے تھے، تو حضور کئی دفعہ پریشان ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ پریشان نہ ہو، ہدایت اس سے ہی حاصل ہوگی جسے میں عطا فرماؤں گا، ٹھیک ہے جناب؟ اس لیے آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، اللہ کریم اپنا سارے سلسلے فرمائے گا۔ تو ہدایت و گمراہی اسی کی جانب سے ہے، جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو، وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے، مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندہ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں، وہی اسی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایک عقیدہ ہم اور پڑھتے ہیں آج، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو انشاءاللہ۔ عقیدہ ہے جی دوسرا، خدا تعالیٰ کی تنزیہ۔ یہ تنزیہ کا لغوی معنی کیا ہوگا؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ نہیں جی، نہیں جسم نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، صرف جسم نہیں۔ یہ ابھی آپ پڑھو گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گا، اگر سمجھ آئے تو بتائیں گے، پھر میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے، نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے۔ ایک ہوتا ہے مشکل، ایک ہوتا ہے ممکن، یہ محال اس سے بھی اوپر ہے۔ ممکن ہو سکتا ہے نا جو، وہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے لیے یہ ممکن ہے، مشکل تو کچھ بہت نیچے ہے۔ اور ایک ہوتا ہے محال، یعنی سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے بارے میں اس قسم کا سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ جسم یا مطلب جیسے قرآن پاک میں آیا ہوا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، لیکن یہ اللہ کے لیے آپ اس طرح نہیں استعمال کر سکتے جیسے اپنے ہاتھ میں۔ اگر سوچیں گے تو دائرہ اسلام سے ہی چلے جائیں گے، اس لیے بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہیں، لہٰذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت کی طرف بھی کہتے ہیں، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادت و نقصان، حلول و اتحاد، توالد و تناسل، توالد یعنی ولادت، تناسل بھی یہی جو یہ نسل کا سلسلہ جو چلتا ہے اس کو کہتے ہیں، حرکت و انتقال، تغیر و تبدل وغیرہ، جملہ اوصاف و اعمال جسم سے منزہ و بری ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں، مثلا ید، یہ آ گئی یہ بات، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور رجل یا رجل دونوں آئے ہیں، لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور دہک، ادھر آپ دعات ہی پڑھا کرو، زیک نہ پڑھا کرو، پھر بعد میں بندہ زوات پہ چڑھ جاتا ہے۔ اور جب بھی کسی صحابی رسول کا نام لیا جائے تو کوئی بھی بندہ آپ میں سے، آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، رضی اللہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ اگر رضی اللہ کہنے کا دل کر رہا ہے تو پھر آپ بولیں اردو میں اللہ ان سے راضی ہو۔ عربی اگر پڑھیں گے نا، عربی میں ان کو دعا دیں گے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، تو پھر رضی اللہ ہی پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اردو میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے رضی اللہ کہہ دیا، سمجھیں؟ یہ بڑے بڑے بیچارے علماء بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں۔ تو قرآن کے لیے اصول ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اردو بولتے بولتے بیچ میں پڑھا جائے یا ویسے پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ ہمیں یعنی ان سے کوئی اختلاف نہیں، ہمیں ہے قانون سے غرض۔ قانون کیا ہے؟ عربی جہاں بھی پڑھی جائے گی وہاں کیا پڑھا جائے گا؟ ضاد، کیا؟ شاباش۔ تو
جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ اگر آپ ان کی مراد معنی وہ لیں گے جو ہم اپنے ہاتھوں کے لیے لیتے ہیں، اپنے چہرے کے لیے لیتے ہیں یا اپنے ہنسنے کے لیے لیتے ہیں، تو یہ گمراہی بھی ہے اور بد مذہبی بھی ہے۔ بد مذہب تو ایسا سوچ سکتے ہیں، مسلمان ایسا سوچ سکتا نہیں ہے۔ آج یہ ادھر ہم کلوز کرتے ہیں اس کو، ابھی آپ صفحہ نمبر آ جائیں اس پہ، 300 نہیں، یہ تو کچھ اور نکلا ہے۔ طہارت کا کون سا صفحہ ہے جی؟ طہارت والا جلدی سے دیکھ لیں یہ فہرست۔ 63 نکالو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طہارت کا بیان، وضو کا طریقہ۔ ہاں جی حسیب، وضو اور وضو میں فٹافٹ فرق بتاؤ، آدھے منٹ میں بتانا چاہیے۔ وضو اور وضو، ہاں جی وضو اور وضو میں فرق۔ حسین الدین صاحب، محمد حسین صاحب، ہاں جی کاشف، لو جی کسی کو پتا ہے؟ چلو حضرات سے تو نہیں پوچھتے۔ وضو اور وضو میں چھوٹا سا فرق ہو، جس سے وضو کیا جائے اسے وضو کہتے ہیں، اور جو کیا جاتا ہے اسے وضو کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وضو کس سے کرتے ہوتے ہیں؟ پانی، جب اس سے ہم کر رہے ہوں گے تو وہ وضو، اور جو ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ وضو۔ تو آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ میں وضو کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ وضو۔ یہ ایک زبر زیر سے اتنا فرق پڑتا ہے جناب۔ اچھا جی، وضو کا طریقہ، جب وضو کرنا ہو تو دل میں وضو کرنے کا ارادہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دونوں ہاتھ گٹوں تک، گٹوں اور گٹوں میں کیا فرق ہے؟ گٹے پاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں اور گٹوں، یہ اس کو کیا کہتے ہوتے ہو؟ کلائی، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں جی؟ گٹی، شاباش۔ تو اس ہاتھ جب بھی بولیں گے تو گٹوں سمیت، یہ سمیت نہیں ہوتا، دال نہیں ہوتا، تا ہوتی ہے آخر میں، گٹوں سمیت ہاتھوں کو دھوئیں گے، اور گٹوں سمیت کس کو دھوئیں گے؟ ہاں، گٹے سے اپنی زبان چاہنے آتے، ٹخنے اردو میں کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر مسواک کرے، دائیں یا دانے ہاتھ سے، دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، دانے لکھا ہو تو دانے پڑھیں، دائیں لکھا ہو تو دائیں پڑھیں۔ پھر 3 بار کلی کرے، خوب اچھی طرح کہ حلق تک دانتوں کی جڑ زبان کے نیچے پانی پہنچے۔ اگر دانت یا تالو میں کوئی چیز چپکی ہو یا اٹکی ہو تو چھڑائے۔ اچھا، یہ اس میں یہ ہے کہ وضو کے متعلق ایک جو حدیث شریف میں آیا کہ وضو بوڑھوں کی طرح کرو۔ کس کی طرح کرو؟ یہ بوڑھوں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی جی؟ آرام سے، کیا بات ہے آپ کی جواب صاحب، ہاں بوڑھے آرام سے کرتے ہیں نا، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پانی اپنے اوپر بھی نہیں گرتا، اگر ساتھ کوئی کر رہا ہو تو اس کے اوپر بھی، جب آپ آگے شب شب کریں گے نا اس طرح تو دوسرے بیچارے بھی وہ، اور پانی جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مستعمل۔ کیا؟ مستعمل۔ مستعمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استعمال شدہ۔ استعمال شدہ پانی جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرتا نہیں ہے، اس لیے دوسرے لوگوں کا بھی ساتھ خیال کرنا چاہیے اور بوڑھوں کی طرح وضو کرنا چاہیے۔ اور نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ جوانوں کی طرح، وضو بوڑھوں کی طرح اور نماز پورے جناب۔ اچھا جی، تو اگر دانت یا تالو میں کوئی چیز چپکی اٹکی ہو تو چھڑائے، پھر دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے کہ اندر ناک کی ہڈی تک پانی پہنچے۔ اب یہ بوڑھوں کی
طرح آہستہ آہستہ کرے گا نا تو ہوتا ہوتا نہیں آئے گا. اگر ایک دم جو کر سیدھے تکلیف ہو سی ہوتا آئے گا. لہذا اس میں بھی آپ احتیاط کریں. بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں, اس کی چھوٹی انگلی ناک کے اندر ڈال کر پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار منہ دھوئے. اس طرح کے بال جمنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک اور دانی کن پٹی سے, کن پٹی اس کو کہتے ہیں, ادھر اگر بندے کو سٹ لگ جائے تو بندہ مشکل سے بچ جائے, باتیں تک بائیں تک کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے. داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئے. اب داڑھی کے بارے میں ایک بات سماعت فرما, جس بندے کی داڑھی گھنی ہو, جس طرح کہ میری داڑھی گھنی ہے, تو اب جب ہم اوپر پانی ڈالتے ہیں نا اس طرح, دھونے کا طریقہ کیا ہے, یہ اس طرح ڈالیں گے نا تو پھر ہم خوب رگڑتے ہیں. اس طرح رگڑتے کیوں ہیں؟ اس لیے رگڑتے ہیں کہ کوئی بال خشک, یہ درست نہیں. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کی داڑھی مبارک گھڑی ہے, کیا ہے, گھنی ہے, اور آپ پانی ڈالتے ہیں تو یہ چہرہ سمجھے اس کو. گھنی داڑھی کو چہرے سے تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح چہرے پہ ڈالتے ہیں تو رگڑتے تھوڑی ہیں. تو جو ہلکی داڑھی ہوتی ہے اس میں تو پانی پہلے ہی اندر چلا جاتا ہے, اس میں اتنا زیادہ نہیں. تو کئی لوگ نے ایسے نیچے ٹوٹی کے نیچے رکھ کے اس طرح رگڑ رہے ہوتے ہیں, اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس طرح ڈالیں پانی, اگر آپ داڑھی مبارک گھنی ہے بس ٹھیک ہے, کافی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم سیکھتے نہیں ہیں, سیکھے بغیر زیادہ سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے. اگر کسی بندے کی داڑھی مبارک پتلی ہے تو پھر اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے, پھر گنجائش نہیں ہے. جس طرح عورتوں کے نہیں ہوتا, بال بہت گھنے ہوتے ہیں, لمبے ہوتے ہیں, تو اگر وہ واجبی غسل بھی کر رہی ہوں نا تو وہ اوپر باندھ لیں اور جڑوں تک پہنچا دیں, باقی بال خشک رہ جائیں تو ان کا غسل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلو اس کے یہ تو آپ کے متعلقہ بات نہیں ہے فی الحال, تو آگے چلتے ہیں. خلال کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنی زندگی میں 2 چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک بتاؤ ذرا, کنگھی اور پیالہ. یہ باقاعدہ جمعہ پڑتا ہے نا, یاد رکھیے یہ چیزیں. تو آپ نے ایک دن کسی کو دیکھا اپنے ہاتھوں سے پانی پی رہا تھا تو پیالہ بھی توڑ دیا. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو, کیونکہ پاس رکھوں گا تو سنبھالنا پڑے گا. جتنی دیر میں سنبھالوں گا اس کی طرف توجہ ہوگی تو اللہ سے ہٹ جائے گی. کتنی سوچ ہے. پھر ایک دن کسی نے دیکھا, آپ کسی کو دیکھا آپ نے, تو وہ خلال کر رہا تھا داڑھی کا. خلال اس طرح ہوتا ہے, تو کنگھی بھی توڑ دی. اب چل کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. اور ہم کیسی کیسی چیزیں پال کے رکھتے ہیں, یا یہ زیادہ جتنی چیزیں آپ رکھیں گے نا اپنے پاس, اتنا ان کی طرف توجہ ہوگی, ان کی طرف توجہ ہوگی تو ادھر سے ہٹے گی. اس لیے خلط ملط سے منع کیا گیا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے سے زیادہ منع کیا گیا ہے. جتنے خلط ملط ہوں گے نا, میں ایک بندے سے ملا ہوں اس کے بارے میں سوچتا رہوں گا, 10 سے ملوں گا تو 10 کے بارے میں سوچوں گا کہ نہیں. اسی لیے تنہائی بہت اچھی چیز ہے اگر موبائل پاس نہ ہو تو. ہاں اچھا جی, کدھر پہنچے تھے؟ خلال بھی کرے, لیکن احرام باندھے ہوئے ہو تو خلال نہ کرے. پھر کونیوں تک, کونیوں سمیت کچھ اوپر تک دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے, پھر 1 بار مسح کرے. اس طرح پر کے دونوں ہاتھ تر کر کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کو 3. یہ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ کر دیتا ہوں. یہ ہمارے کچھ لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں, مسح پانی لگا کے نا اس طرح کرتے ہیں. اس کی کوئی یہاں پتہ نہیں وہ کیوں کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑوں کو اس طرح دیکھا ہوتا ہے, وہ بھی کرتے ہیں. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ہاتھوں کو تر کرنا ہے. تر ہو گیا, یہ 3 انگلیاں چھنگلی اس سے اور اس والی شہادت والی کو الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. انگوٹھا بھی الگ کرنا ہے, یہ دونوں بھی الگ کرنے ہیں. تو یہ ہو جائیں گی 6 انگلیاں. ان کو آپ اس کے اوپر تھوڑا کر لیں تب بھی خیر ہے, نہیں تو ان کو ملا لیں اس طرح. یہ مل گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ جاتے وقت انہیں کہتے ہیں انگلیوں کا پیٹ, اور یہ ہوتی ہے انگلیوں کی پیٹھ. صرف انگلیوں کے پیٹ سے جاتے ہوئے مسح کرنا ہے. ہتھیلیاں بھی استعمال میں نہیں آئیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ میں ابھی کر کے بتاتا ہوں آپ کو. یہ
یہ ہو گیا. یہاں سے شروع کرنا ہے جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں. یہ انگلیوں 3 اور 3 6 انگلیوں کا پیٹ استعمال ہوگا صرف مسے میں جاتے ہوئے. یہ گردن تک نہیں جانا, جہاں بال ختم ہو رہے ہیں وہاں روک لینا ہے ان 6 انگلیوں کو. اب کام ختم ہو گیا ان کا, اب اٹھا لینا ہے ان کو. اب کیا رہ گئی تھی؟ ہتھیلیاں. واپسی پہ آپ لائیں گے ہتھیلیاں اس طرح. کیا لائیں گے؟ کوئی زوری نہ رگڑ کے سارے بال نہیں خراب کر دینے. مسا ہے صرف یہ بس مس ہو گیا تو مسا ہو گیا. اب رہ گئی تھی یہ 2, شہادت والی انگلی اور انگوٹھا. تو یہ شہادت والی انگلی اپنے کان کے بڑے سوراخ میں آپ داخل کریں گے اور جس طرح کان کے اندر نقشہ بنا ہوا ہے اس کے اندر پھیریں گے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ اندر پھیرنے کی وجہ کیا ہے, تاکہ اندر کوئی میل ہے تو وہ نکل جائے. اب سارا پھیرنے کے بعد پھر سوراخ میں رکھ کے باہر سے انگوٹھا اس طرح پھیریں گے. انگوٹھے کے پیٹ سے کانوں کا باہر کا مسا کریں گے. اب یہ 6 انگلیاں جو پیٹ, جس کے پیٹ سے ہم جاتے ہوئے مسا کر کے گئے تھے, ان کی پیٹھ سے گردن کا مسا کریں گے. کس کا؟ یہ دیکھو میری طرف سارے, یہاں نہیں لانا, یہ گلا ہے, گردن ادھر ختم ہو جاتی ہے, گردن کا مسا کرنا ہے بس. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کا مسا. تو یہ آپ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں, بار بار کریں, صحیح کرنا آ جائے. اچھا جی, کتنے پہنچ گیا؟ انگلیوں کی ہاں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائیں. اب گدی سے ہاتھ واپس ماتھے کی طرف لائیں, یوں کہ دونوں ہتھیلیاں سر کے دائیں بائیں حصہ پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں. اب کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کے سر کا مسا کرے اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسا کرے, لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے پائیں کہ گلے کا مسا مکروہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ لوگ تو اس طرح کہتے ہیں اتنے تھلے آن کے صحیح ہے جو رگڑنے سے. تو یہ بہت, یہ آپ کسی کو دیکھو تو فوراً بتا دیا کرو. اچھا, بغیر اس کے کہ یہ کہے گا کہ انہوں نے منہ آرام آنا ہی نہیں. انگلیوں کی پیٹھ سے گردن مکروہ ہے. پھر دانا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنے تک دھوئے اور ٹخنے سمیت کچھ اوپر تک. پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھوئے. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کرے. اب وضو ختم ہوا. اب پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی آپ کو کرنا آنا چاہیے. اس کے 2 طریقے ہیں ویسے میں نے دیکھے ہیں علماء کو, جو میں نے پریکٹیکلی دیکھا. ایک تو ہوتا ہے نا کتاب سے پڑھ کے, ایک ہوتا ہے بڑے بڑے علماء سے. حضرت صاحب کی بلا اللہ درجات بلند فرمائے, ان کی وجہ سے بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا. یعنی ادھر جب ہماری وہ ٹوٹیاں ہوتی تھیں تو ادھر مولانا ابو داؤد صادق صاحب میرے سامنے وضو کر رہے تھے. سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, قاضی اسرار الحق حقانی صاحب کو وضو کرتے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. مولانا اورنگزیب صاحب کو دیکھا. بڑے بڑے علماء ہوتے. تو جو انگلیوں کا خلال ہے وہ اس چھوٹی انگلی کے ساتھ ایسے ہی, یہ ایک طریقہ یہ ہے. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا, ان کا نام ابھی تک میرے ذہن میں, وہ اس طرح نیچے سے اس طرح یہ انگلی لاتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ اصل طریقہ یہی ہے, یہ اوپر سے, تاکہ انگلیوں کے درمیان کوئی جگہ خشک نہ رہے. کیونکہ اگر ایک ذرا سی جگہ بھی خشک رہ گئی وضو کامل نہیں ہوگا. وضو کامل نہیں ہوگا تو پھر نماز ہو سکتی نہیں ہے. آج ہم ادھر ہی اس کلاس کو ختم کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے کچھ حضرات ایسے ہیں جو ماشاءاللہ, ویسے قبلہ بھائی رضوی صاحب جدید شرفو کو کلاس کا میں ٹائم نہیں بتا سکا. ان کا ٹائم تھا 10:15 بجے تک. تو اس کے بعد میرا دل تھا بھی 15 منٹ لگا کے تو ہم اپنے ٹائم پہ کلاس ختم کرتے ہیں, لیکن یہ اللہ کو جس طرح منظور ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. اب ایک بات کرتے ہیں اور ہماری کلاس ختم. وہ یہ ہے کہ آپ جتنے حضرات بھی ہیں, آپ نے پوری محنت سے اس کو کورس کو کرنا ہے اور اپنے عزیزوں دوستوں کو بھی دعوت دیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دعوت سے اگر کوئی ایک بندہ بھی اس طرف آ گیا تو ہم سب کی مغفرت کا سامان ہو جائے گا. سیاح بندہ وہ ہوتا ہے
جو اپنے سب سے زیادہ کیئر کرتا ہے اور اپنے ساتھ والوں کی بھی کیئر کرتا ہے. سب سے جو ساتھ والوں کی کیئر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آخرت سنور جائے. ٹھیک ہے. باقی آپ سارے محنتی لوگ ہیں, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. کلاس ڈبل دیکھیں, ٹرپل دیکھیں, اسے کریں, اور اس میں جو جو کمیاں شمیاں ہوں وہ بھی ہمیں بتائیں. اس کے نیچے آپ لکھ دیں سبحان اللہ ماشاء اللہ, سوال لکھیں تاکہ ساتھ ساتھ ہم سوال بھی دیکھ کے آپ کو بتا سکیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ منسلک ہوں گے وہ آپ کو ان کو بھی سوال کرنے آ جائیں گے. دیکھیں نا, جو کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوتا ہے نا اسے سوال کرنے کچھ نہ کچھ آتے ہیں. اگر اس کے ذہن میں سوال پیدا نہ ہونا تو یہ سمجھو کہ وہ عقل مند نہیں ہے, کیونکہ سوال ہمیشہ عقل مند لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو وہ جب آپ کریں گے نا سوال, کہ صاحب جی یہ سمجھ نہیں آیا, اس پہ تھوڑا وضاحت کر دیں اگلی کلاس میں, کیونکہ بندہ کلاس میں آتا ہے کبھی نہیں بھی آ سکتا, تو سوال وہاں چھوڑ دے گا تو ہم اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ بتا دیں گے. اور داخلے کا کل میں نے بتا دیا تھا آپ کو 31 اگست ہمارے داخلے کی آخری تاریخ 31. اس سے پہلے 4 فوٹو ٹوپی والے, 2 شناختی کارڈ کی کاپیاں, جن کی شناختی کارڈ بنے ہیں, جن کی بے فارم ہیں ان کی, اور والد صاحب کی 2 کاپیاں, یہ آپ نے پہنچا دینی ہیں. اور پھر فوکس کرنا ہے پڑھنے پہ. یہی ہمارا سینٹر ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ حضرت ریاض الملت کا جو فیضان ہے یہ جاری و ساری رہے گا. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس جامعہ غوثیہ معینیہ رضویہ ریاض الاسلام میں بورڈ کا جو پہلا امتحان ہوگا, اس کا پہلا سینٹر بنے گا, اس میں آپ شریک ہو گئے. یہ آپ کا تاریخ میں نام آئے گا. اسی طرح جس طرح میں بول رہا ہوں نا کہ جب پہلی دفعہ جامعہ میں بورڈ کا امتحان ہوا تو یہ طلبہ شامل ہوئے. تو یہ ایک سعادت کی بات بھی ہوتی ہے, تاریخ کی بات بھی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے جب بھی یہ سبق جو بھی ہوگا, جتنی بھی کلاسیں ہوں گی آگے جا کے, یہ حبیب الرحمان صاحب انشاءاللہ ان کو کر دیں گے وہ لسٹوں میں بھی, تو ان کو کتاب کھول کے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آواز تو آ رہی ہوگی نا اور نظر کتاب پہ ہوگی, تو آپ کے الفاظ کی درستگی انشاءاللہ وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَوَارِثًا وَرَحِيمًا. 1 منٹ بیٹھ رہے ہیں آپ ذرا پلیز.